بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کچھ کویسچن کیے ہیں جو کہ امتحانات کے متعلق ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس بارے میں اسٹوڈنٹس کو کچھ حقائق سے آگاہ کر دوں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیا نیوز مل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پتا تھا گورنمنٹ نے پرانی خبر ہے کہ چھٹیوں کا اعلان 13 مارچ سے کیا تھا، اور ہم تقریباً بورڈ آفس نے جتنے بھی بورڈز ہیں تقریباً 24 کو غالباً انہوں نے چھٹیاں دی تھی نیکسٹ۔ تو سوشل میڈیا کی جو جھوٹی نیوز ہیں ان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے سب سے پہلے جو ایک میسج موصول ہوا تھا، اور اس میسج میں یہ تھا کہ بورڈ نے جس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں میسج کرتے ہیں نا، بورڈ جس طرح رول نمبر سلپ وغیرہ میسج کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو ان کی اطلاع دیتے ہیں، اسی فارمیٹ کا ایک میسج ملا تھا جو مظہر کیوم کے نام پہ تھا، اور اس پہ یہ تھا کہ ایک ہی میسج تھا جو پورے سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پہ وہ جو ادھر ادھر پھیل رہا تھا، اسٹوڈنٹ آپس میں خوشیاں منا رہے تھے جناب، اور وہ میسج اس بارے میں تھا کہ اسٹوڈنٹ نے سب کو بورڈز نے سب کو پاس کر دی ہے۔ تو بعد میں نے پوچھا، کنفرمیشن کی، تو مجھے پتا چلا جناب کہ وہ ایک ہی میسج ایک ہی نام سے پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور وہ فیک میسج ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اب فیکنیس بہت عام ہو چکی ہے، کوئی پوری وہ کیا کہتے ہیں تسلی نہیں ہوتی کہ کون سا میسج سچا ہے اور کون سا میسج جھوٹا ہے۔ تو اس لیے جو کنفرمیشن کرنے کے جو ذرائع ہیں، جب تک ہم ان سے کنفرم نہیں کر لیتے یا جب تک ہمیں ریئلٹی کا نہیں پتا چلتا، ہم کسی خبر کو سچا قرار نہیں دے سکتے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انٹرنیٹ پر ڈیٹ شیٹ ابھی آئی نہیں ہوتی، آپ ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں، بڑے لوگوں نے یا وہ کیا کہتے ہیں اگر یہ مہینہ ختم ہوتا ہے 2020 کی جو ابھی انٹر کی ڈیٹ شیٹ نہیں آئی، لیکن آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھ لیں، بڑی ویب سائٹس نے وہ فیک نیوز لگائی ہوگی کہ ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ انٹر کی جو آ گئی ہے کہ نہیں آئی۔ خیر وہ انٹر کی ڈیٹ شیٹ کی فیک خبریں آپ کو بڑی جگہ مل جائے گی، تو یہ صرف کلک حاصل کرنے کے لیے ایک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کی خبر لے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو سنسنی پھیلانے کے لیے نا صرف انٹرنیٹ پہ خبریں لگا دیتے ہیں اس طرح کی جھوٹی۔ دوسرا یہ ہے کہ کل 13 تاریخ تھی غالباً، تو کل بھی ایک لیٹر ایشو ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ بورڈ نے تمام اسٹوڈنٹ کی کوئی امتحان کے متعلق تھا، غالباً میں نے وہ لیٹر ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، تو کل کی جو اس لیٹر کے بارے میں بعد میں اس کی تردید کے لیے اس کی مخالفت میں اصل لیٹر پی پی سی سی کا ہمیں موصول ہوا تھا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس لیٹر کا جو کل ایشو ہوا تھا وہ سارا فیک ہے، بورڈ نے امتحانات کے متعلق کسی بھی ڈیسیژن کے بارے میں سیکریٹریٹ سے یا کیا کہتے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے کوئی ابھی ایسی خبر جاری نہیں کی کہ امتحانات کیسے لیے جائیں گے اور کیا اسٹوڈنٹس کو بورڈ نے پاس کر دیا ہے یا امتحانات لیے جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ چیئرمین پی پی سی سی کی طرف سے جاری نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ ہمیں سیکریٹریٹ کی طرف سے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے کوئی ایسا کوئی آرڈر ایسا کوئی وہ ڈیسیژن دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ایجوکیشن کی ابھی تک جتنی نیوز چل رہی ہیں وہ ساری فیک ہیں، کسی پر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ اب تک اصل کے حقائق کیا ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ ایک اور لیٹر حرکت میں ہے جس میں پلانز کے بارے میں کہا گیا ہے، تو وہ لیٹر ٹھیک ہے، بورڈز نے تمام جتنے بھی ہمارے پنجاب بورڈز ہیں ان سب نے وہ کیا کہتے ہیں ان سب نے اپنے اپنے پلان سے آگاہ کیا ہے کہ 3 قسم کے ابھی تک پلان ہیں، جن میں یہ ہے کہ 13 جون یا جولائی تک یا جون کے شروع سے لے کر جون کے بعد تک پیپر شروع ہونے کے چانسز ہیں اگر گورنمنٹ نے ہمیں نہ روک دیا۔ مجھے چانس لگ رہے ہیں کہ آگے اگر رمضان کے بعد تک بھی یہ لاک ڈاؤن چلا گیا تو یہاں گورنمنٹ نے نہ چاہا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن اوپن ہو جائے اور ہم پیپر بھی لے سکیں، اگر بورڈز آپس میں ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم پیپر لیتے ہیں ریمیننگ 9th کے بھی اور انٹر کے بھی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ روک دے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ اکٹھے نہیں ہونے دینا، کیونکہ ابھی ایک سویڈن یا پتہ نہیں کون سا ملک ہے اس نے ابھی بغاوت کی ہے اس وائرس کے خلاف، موجودہ صورتحال کے خلاف، اور انہوں نے اپنے کنٹری میں اجازت دے دی ہے چلنے پھرنے کی۔
کچھ گھنٹوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے مطابق یہ ہے کہ اصل کا ایک یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے اکٹھے نہیں دینا یا اس تعداد میں اکٹھے ہونے دینا ہے، تعداد کے لحاظ سے بھی ہم اس کو پورا نہیں آ سکتے، بڑی مشکل سے پورے آئیں گے، کیونکہ ایگزامینیشن سینٹرز میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ہال ہوتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، ادھر اسٹوڈنٹ نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی تک ویسے تو چیئر پرسنز جتنے ہیں، چیئرمین پی بی سی سی، انہوں نے ابھی تک بورڈ کے بارے میں کوئی پکا ڈیسیژن نہیں دیا کہ ہم ایگزام لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ اگر ایگزام لیں گے، اگر ان کا آپس میں ڈیسیژن اوکے ہو بھی گیا اور گورنمنٹ نے کسی وجہ سے روک دیا، تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ بورڈز کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ کو پاس کر دے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، یہ جو بڑے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو اب تک اصل کا ایک یہی ہے کہ نیٹ پر سوشل میڈیا پر جتنے بھی لیٹر پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے فیک ہیں۔ جب تک آپ کو بورڈ کی اصل ویب سائٹ سے یا ریئل سورس سے پتہ نہیں چل جاتا، تب تک آپ ان میں کسی پہ بھی یقین نہ کریں، مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ ایسے چینلز میرا نہیں خیال کہ کوئی، یہاں تو بورڈ کا آفیشیل چینل ہے، ادھر کویشچن کر لیں، تو اگر نہیں پتہ چلتا تو مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ جو کنفرم نیوز ہو وہی نشر کی جائے، اور جھوٹ بولنے سے ہر صورتحال سے ایسی جس سے سنسنی پھیلتی ہو، اسٹوڈنٹس کے وہ کیا کہتے ہیں دل دک دک کرنا شروع ہو جائیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹ کے فیوچر سے نہیں کھیلنا، ہم نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہنا ہے اور ان کا انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ دینا ہے، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ صدق اللہ العظیم، ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔